السلام علیکم، میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک۔ ناظرین، ووہان سے پھیلنے والی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آیا اور اس وبا کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے ملک میں لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ لاک ڈاؤن 2 ماہ تک جاری رہا اور اس دوران بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، بہت سارے ایسے کاروبار تھے جن کو آہستہ آہستہ SOPs کے تحت کھول دیا گیا، مگر واحد شادی ہالز ہیں یا میرج ہالز ہیں جن کو آج تک نہیں کھولا جا سکے اور ان کے حوالے سے حکومت کی کوئی پالیسی بھی اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تہذیب میرج ہال کے آنر رانا عبدالغفار صاحب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو شادی ہال مالکان کو درپیش ہیں یا شادی ہالز میں کام کرنے والے جو ورکرز ہوتے تھے ان کو درپیش ہیں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اور بزنس بند ہوئے اور ان کو آہستہ آہستہ کھولا گیا، مگر جو شادی ہال تھے، جو ایونٹ کمپلیکس تھے، وہ آج تک نہیں کھل سکے ہیں، اسپیشلی بھکر کا تو کوئی بھی نہیں کھل سکا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ حکومت کی ناکامی ہے یا آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں یا جتنے بھی آنرز ہیں ان میں یونٹی نہیں ہے یا کوئی اور واقعی ہی کوئی ایسی وجہ ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے جس کے تحت یہ جو شادی ہال ہیں ان کو نہیں کھولا جا سکتا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں بھکر نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہے وہ ہماری آواز بنے۔ اس کے بعد جہاں تک اس ساری صورتحال کووڈ-19 کی صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ڈے فرسٹ سے ہمیں انہوں نے ایمرجنسی بیسس پہ رات کو 11 آور پہ ہمیں بتایا کہ شادی ہال بند کر دیں۔ ہمارے فنکشن آن لائن تھے، کھانا یہاں پہ بن رہا تھا، ہم نے گورنمنٹ کو پورا کوآپریٹ کیا۔ ہم نے کہا ہماری طرف سے آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں آئے گا، ہم سمجھے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے انتظامیہ کا حصہ ہیں ہم۔ تو ہم نے پورا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے۔ پھر جیسے کہ دیکھا گیا SOPs کے ساتھ باقی کاروبار کھلتے رہے، ہم اس کو واچ کرتے رہے۔ گورنمنٹ تک ہمیں ایک طریقے سے آواز پہنچاتے رہے کہ اب جو صورتحال ہے یہ کووڈ کے ساتھ ہم نے سسٹم کو چلانا ہے جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کو SOPs ایسے ہمارے ڈیزائن کر دیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہیں تاکہ نظام بھی چلتا رہے اور بیماری سے نپٹا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پنجاب لیول پہ، پاکستان لیول پہ جو ہماری ایسوسیشن ان سے ہماری بات چیت چلتی رہی، ان کے آگے مطالبات، لیکن ابھی تک ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں کوئی ریلیف نہ دیا کسی بھی سینس میں، نہ ہم سے کوئی مذاکرات ہوئے، نہ ہمیں کوئی تسلی دی۔ تو اس لیے اب ہم مجبور ہو گئے ہیں 13 جولائی کو پورے پاکستان لیول پہ ایک ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، SOPs بنائیں۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کاروبار کھل گئے ہیں اور شادی ہال ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں 99% آپ SOPs پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ آپ جتنے کاروبار اور دیکھ لیں ان میں آپ اگر کرانا بھی چاہیں تو ممکن بھی نہیں ہے۔ اب ایک ایک کی مثال دینا شاید مناسب نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے مارکیٹ میں سب شادی ہال کے علاوہ میرے خیال سب کچھ کھل گیا ہے اور وہاں پہ SOPs پہ جس طرح عمل ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ایز پر گورنمنٹ SOPs ہم انشاءاللہ اس پہ پورا اتریں گے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا آپ SOPs پر بھی عمل کریں گے، آپ حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں ڈے فرسٹ سے، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں، جیسے آپ نے کہا ہر بزنس کھلا ہوا ہے اور وہاں پر SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، تو آپ پر ٹرسٹ کس طرح کرے گی پبلک یا آپ پر ٹرسٹ کس طرح کرے گی عوام کہ آپ SOPs پر عمل کریں گے؟ شادی ہالز کے جو آنرز ہیں یا آپ ہیں، آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کہ آپ کس طرح SOPs پر عمل کروا لیں گے؟ فار ایگزامپل اگر 500 بندوں کا ایک ہال ہے اور وہاں پر حکومت آپ کو کہتی ہے اب 200 رکھیں یا 300 کا کر لیں تو ان کو تھوڑا کھلا کھلا بٹھا لیں، تو اس حوالے سے آپ کی کوئی پالیسیز وغیرہ، جو کوئی آئیڈیاز وغیرہ ہیں؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ لوگوں کے انفارمیشن بھی ایک حد تک کہ جیسے میں نے کہا پہ یہاں پہ SOP پہ عمل درآمد 99% کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک کنٹرول قسم کا سیٹ اپ ہوتا ہے جہاں پہ ایک پہلے سے ایک سسٹم کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے۔ اس کو SOPs پہ جہاں تک عمل کرنے کا تعلق ہے، ہماری کیپیسٹی فار ایگزامپل 1200 کی ہے، تو ہم گورنمنٹ صاحب کوآپریٹ کرنے کے تیار ہیں کہ اس کو 50% ریڈیوس کرے تب بھی ہم تیار ہیں، اس کو 70% ریڈیوس کریں ہم بھی تیار ہیں، تاکہ ہم اس کو اسپیشیس لوگوں کو بٹھا کے ایک جو فارمیٹ ہے، ایک ٹیبل پہ اگر ہم 10 to 12 لوگ بٹھاتے ہیں، ہم 5 سے 6 لوگ بٹھا کے بالکل گیدرنگ کو کنٹرول کر کے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کسی بھی شادی ہال میں انٹر ہونے کے ایگزٹ انٹری ہوتی ہے، وہاں پراپر اس کو ہینڈ واش، سینیٹائزر گیٹ لگا کے ہم اس کو بالکل 100% تک عمل درآمد کرا سکتے ہیں، جو باقی کہیں بھی ممکن ہے۔
اس کے علاوہ صفائی کا نظام آلریڈی کووڈ کے علاوہ بھی ہم اس کا پہلے سے بہت خیال رکھتے ہیں. ہمارا سٹاف، ہماری ویٹرز سب اس چیز کا پہلے سے خیال رکھتے ہیں. نیٹنس، کلیننس. شادی ہال سے چلے بند ہیں، آپ کے میرج ہال بند ہیں، لیکن آپ کا جو عملہ ہے اس کے علاوہ بھی اور کتنے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، کتنے ایسے بزنسز ہیں جو شادی ہالز بند ہونے کی وجہ سے افیکٹڈ ہوئے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ صرف مسئلہ شادی ہال کی حد تک نہیں ہے. لوگوں کو دیکھنے سے شادی ہال نظر آ رہا ہے. شادی ہال، اگر میں بکھر کی مثال دوں، بکھر ایک چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹے سے ادارے سے سینکڑوں گھر اس سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے میں آپ کو شادی مطلب فلاور کیٹرنگ، ہاں جی، ڈی جیز اور لائٹنگ وغیرہ اور کوکنگ کے سیلڈ پارٹیز، فلاور والے، یہ بہت سے لوگ ہیں. بہت سے لوگ انپلائڈ ہو گئے اس وجہ سے ایک شادی ہال بند ہونے سے. لیکن سینکڑوں لوگ صرف ایک شادی ہال سے، بکھر میں 4 سے 5 شادی ہال ہیں. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ یہاں سے انپلائڈ ہو گئے. اگر اس کو آپ پنجاب لیول پہ اور پاکستان لیول پہ لے کے جائیں تو بات کہاں جا کے پہنچتے ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے پرومس کر رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز پر عمل کریں گے، آپ شرائط پر عمل کریں گے، لیکن حکومت نے ایک اور ریکویسٹ بھی کی تھی سب بزنس مین، جتنے بھی بزنس ہیں، جتنی ٹائپس کے بھی بزنس ہیں، کہ جو آنرز ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کے دوران جو کام بند ہوا ہے تو جو ان کے ورکرز ہیں ان کو جاب سے نہ فارغ کریں، یا ان کو جو ان کی سیلریز وغیرہ ہیں، جو پیکیجز وغیرہ ہیں وہ ملتے رہیں. تو اگر آپ حکومت کے ساتھ چلنے کی شرط پر کہ اگر یہ چل جاتے ہیں، اتنا کوپریٹ کرنے پر راضی ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے حکومت کی بات مانتے ہوئے اپنے ورکرز کو بھی وہ جو سیلری پیکیجز وغیرہ تھے وہ دینا کنٹینیو رکھا ہوا ہے، یا ان کو نوکریوں سے ہی فارغ کر دیا؟ جی الحمدللہ، گورنمنٹ ہمیں کہے یا نہ کہے، ہم نے اپنے طور پہ اپنے ورکرز کا خیال رکھا ہوا ہے. آج ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک کسی ورکر کو ہم نے فارغ نہیں کیا الحمدللہ. اور کسی قسم کی کوئی پرسنٹیج ہم نے ڈیڈکشن نہیں کی، ان کی سیلری سے پوری سیلری دے رہے ہیں الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا حصہ ہیں. اگر آج ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ شادی ہال کل کو کھل جانے ہیں، ان کو لے کے ہم نے ساتھ چلنا ہے. وہ ہمارا حصہ ہیں، وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں نے ان کو بھی ساتھ ہی رکھا. وہ ورکرز جو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں یا کسی اور بزنس میں ہوتے ہیں، یقیناً بے روزگار ہو چکے ہوتے ہیں، یا ان کی جو کام ہے وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی روزگار جو ہے وہ بند ہو چکا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اگر ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے یا وہ آپ کو ایس او پیز بتا دے، تو ان پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں سے بھی عمل کروا لیں گے جو لوگ شادی ہال کے اندر آئیں گے. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ پبلک نہیں اس کو فالو کر رہی ہے، تو پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کو شاید کبھی سختی بھی کرنی پڑ سکتی ہے، یا آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑ سکتے ہیں جو پبلک نہیں پسند کرتی ہے. تو جب ایک شادی کا ماحول ہوگا، اس میں لوگ آئیں گے اور آپ سب کو کہیں گے کہ آپ سینیٹائز کروائیں ہاتھ، اور اگر ان میں سے کوئی بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو ایسی کنڈیشن کے لیے آپ کے پاس کوئی آئیڈیا وغیرہ ہے، یا آپ کے پاس کوئی، آپ نے یہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ کا انتظام کریں گے یا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایس او پیز پہ عمل کرانا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ پہلی بات ہے، جو لوگ شادی ہال میں آتے ہیں ایک سویلائز طریقے سے ایک فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. باقی آپ مارکیٹ میں جائیں، ایک تو ان کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتا ہے، پورا ڈے ہے. کوئی کسی مارکیٹ میں شادی ہال ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے میں لوگوں نے آنا ہے، ایک اپنا ایونٹ کرنا ہے اور چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. ہم سیکورٹی کے حوالے سے ہم اس طرح کے ایونٹس پہلے بھی کرتے رہتے ہیں. سیکورٹی کے حوالے سے ہم 2-3 چیک بناتے ہیں. اگر ایس او پیز کے حوالے سے بات کی جائے، ہم ایک سٹیپ میں ان کے ہینڈ واش، دوسرے سٹیپ میں سینیٹائزر، تھرڈ سٹیپ میں ان کو انٹر کرتے ہیں. ان کو گائیڈ لائن پراپر، ہمارا سٹاف ہوتا ہے کہ ان کو پراپر گائیڈ لائن سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ان کو سیٹنگ کی جائے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایس او پیز پہ آرام سے عمل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں ایس او پیز پر عمل کرنے کے. 13 تاریخ کو آپ نے کہا کہ ایسوسیشنز جو ہیں وہ احتجاج کرنے جا رہی ہیں، یا حکومت کو احساس دلوانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے مسائل بھی دیکھے جائیں یا سنے جائیں. تو بھکر سے بھی کوئی ریپریزنٹیشن ہوگی؟ یعنی بھکر کے جو شادی ہالز ہیں، ان کے جو آنرز ہیں، وہ بھی اپنے حقوق کے لیے سامنے آئیں گے یا نہیں؟ جی بالکل. یہ 13 جولائی کی ڈیٹ کوئی اچانک سے اناؤنس نہیں ہوئی. یہ ایک پروسیس ہے جس میں گورنمنٹ کو ہر لیول پہ اپنے میسج پہنچاتے رہیں. جب میسج کی طرف سے ان کی طرف سے جواب نہ آیا، نہ سنے گے، تب یہ نوبت آئے کہ ایک اکٹھے ہو کے دوبارہ میسج دی جائے. ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وائلیٹ نہیں کر رہے، صرف ایک اکٹھے ہو کے ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں
کہ یہ پاسبلٹیز ہے, گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہیلتھ سیکٹر ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈیزائن کیا جائے. ہم گورنمنٹ کے مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہیں گے ان کو مشکلات کم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کیسے؟ جب لوگ امپلائڈ ہو جائیں گے, روزگار ملیں گا, تو گورنمنٹ پہ کسی حد تک برڈن کم ہوگا, لوگوں کی ٹینشنز کم ہوں گی. لوگ گورنمنٹ کا ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو مطلب اس کو پازیٹیو لیں. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, اگر آپ شاید آپ کے علم میں ہو, جتنے سیکٹرز ہیں بہت سے, ان کو گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے. الیکٹریسٹی کے مد میں ریلیف دیا ہے, اور بہت سیکٹر. یہ شادی ہال ایسا سیکٹر ہے اس میں کسی قسم ریلیف نہیں دیا سوائے ٹیکسز کے. ٹیکسز ایسا ایشو ہے جو ریلیٹ کرتا ہے فنکشن سے. اب فنکشن نہیں ہو رہا تو سپوز ٹیکس بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی الیکٹریسٹی کوئی کسی سے ہمیں ریلیف نہیں دیا گیا. پاکستانی معاشرہ ہے, آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, میں بھی یہیں پہ رہتا ہوں, اور ہماری حکومت بھی بیسیکلی اسی معاشرے سے ہی تعلق رکھتی ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر شہروں میں کم ہو رہی ہے, لیکن دیہاتوں میں لوگ چھپ چھپ کے تھوڑے گیسٹ بلا کر اور لوگوں کو بلا کے شادیاں وغیرہ تو کر ہی رہے ہیں. لیکن اگر ان کو یہاں پر لایا جائے گا تو آپ کا یہی ماننا ہے کہ یہاں پر اگر ڈیسنٹ طریقے سے شادی کی جائے گی, یا پرمیشن ہوگی, یا چھپ کے شادی نہیں کی جائے گی, تو وہ زیادہ بیٹر ہوگی اس کے مقابلے میں کہ اگر کہیں شادی ہوتی ہے چھپ چھپا کے, تو پتہ نہیں وہاں پر دور دراز سے جب لوگ آتے ہیں تو وہاں پر کووڈ پھیلنے کا چانسز ہوتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر آپ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو یہاں پر وہ چانسز مزید کم ہو جائیں گے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. ہمارے سننے میں جاننے میں آیا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں پہ فنکشن کو ارینج کر رہے ہیں. ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ وہی لوگ اتنی ہی کیپیسٹی میں ہم کر دیتے ہیں وہ پروگرام. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم فل کیپیسٹی میں آپریٹ کریں. جب تک صورتحال چل رہی ہے, ہم گورنمنٹ صاحب بالکل تعاون کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو لوگ فنکشن, جیسے آپ نے کہا, ہائی لائٹ کیا معاملے کو, وہاں پہ تو آپ کسی ایک ایس او پی بھی عمل نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ الحمدللہ وہ معاملہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. لوگ ہیں معاملات بھی دیکھیں, ہر کسی کا شادی حال ایسا ایونٹ ہے, اس کو لوگ پلان کرتے ہیں سالوں پہلے, کم از کم مہینوں پہلے. تو جنہوں لوگوں نے پلان کیا ہے اب وہ نہیں رک سکتے, انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کو مینیج کرنا ہے. وہ کہیں پہ کریں, گھر پہ کریں, اس کو سادگی سے کریں. ہم تو اس حد تک بھی تیار ہیں کہ جس طرح وہ گھر پہ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک لمیٹڈ فارمیٹ میں ہم اس کو یہاں ایک اچھے طریقے سے پریزنٹیبل کر کے کووڈ کی صورتحال کا ایس او پی سے عمل کر اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں. مویشی منڈیاں تک, سبزی منڈیاں تک, بازاروں تک, مارکیٹس تک, شاہراہیں یعنی پارکس وغیرہ, ہر وہ جگہ جہاں پر پبلک جمع ہوتی ہے, جہاں پر روز بلکہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے, سارا دن آتے جاتے رہتے ہیں, وہاں پر بیٹھے بھی رہتے ہیں, وہاں پر وہ کھاتے پیتے بھی ہیں, ہوٹلز بھی کھل چکے ہیں. تو ان سب کو کھول دینا اور شادی ہالز کو بند رکھنا, اس کے پیچھے یہ وجہ تو نہیں ہے کہ شادی ہال مالکانز جو ہیں وہ ٹیکس میں ڈنڈی مارتے ہیں, یا وہ ٹیکس دینے کے جب ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اس وقت ایسا کام کرتے ہیں کہ ٹیکس سے بچ جائیں, یا وہ حکومت کو بجائے فائدہ دینے کے, اگر آپ کا بزنس چل رہا ہے تو وہ آپ اس کو حکومت کو لاس دے رہے ہیں. ایسے یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو انہوں نے پرماننٹلی بند کیا ہوا کہ شادی ہال بند رہیں گے اور جتنی مرضی چیزیں کھلتی ہیں کھل جائیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. ہم اس بات پہ خود حیران ہیں. ہم ٹیکس بھی پراپر ٹائم پہ دیتے ہیں. ہماری بات خود سمجھ میں نہیں آتی جب سب سیکٹر کھول دیے ہیں جہاں پہ ایس او پیز پہ عمل کرنا ممکن بھی نہیں ہے. تو ایک ایسا کیا ہے کہ صرف شادی, ہاں جہاں تک اسکول کی بات ہے, چھوٹے بچے ہیں, معاملہ ہے گیدرنگ, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. جی شادی حال ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک واحد سیکٹر رہ گیا جس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو یہ ہم تو سمجھ سے قاصر ہیں, اس لیے ہم گورنمنٹ پہ زور ڈال رہے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہمیں ریزن بتائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شادی ہال مالکان جو ہیں وہ ٹیکس پورا دیتے ہوتے ہیں؟ جی بالکل بالکل, ہم پورا ٹیکس دیتے ہیں. آپ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ حکومت جتنا آپ کو کہتی ہے کہ آپ کے چارجز ہیں آپ اتنے پے کرتے ہوتے ہیں. شادی ہالز کے اندر صرف شادیاں ہی نہیں ہوتی ہیں, سالگرہ کے بھی بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں, اسی طرح ڈفرینٹ اور بھی پروگرامز ہوتے ہیں. تو اگر حکومت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ شادی نہ کریں کیونکہ اس میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں, یا برتھ ڈے وغیرہ ہوتی ہے اس میں لوگ کم آتے ہیں, یا اور پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں, نعت خوانی کے بھی پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ چلے شادی, اگر آپ شادی ہال کھلوا دیں اور شادیوں پر پابندی لگا دیں, باقی کروانے کی اجازت دی جائے, تو اس سے چل جائے گا؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلے تو ایک ایس او پی جب ڈیزائن ہوگا اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کس ایونٹ کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے, کچھ ہمارے مطلب جو ہمارے ویلیوز ہیں, جیسے شادی کا ایونٹ ہے, کچھ ایسے ایونٹ ہیں جن کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. جیسے کسی کانوکیشن ہے کسی یونیورسٹی کا, اس کو ہم 1 سال کے لیے کچھ ایسے پوسٹ پون کر سکتے ہیں, اور اس طرح بہت سے ایونٹ ہیں جن کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہر لیول پہ کوآپریٹ کرنے تیار ہیں کہ جن فنکشن کے وہ سمجھتے ہیں اجازت دے دی جائے,
ہم اتنے فنکشن کر کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کمپلیٹلی بند نہ رہے, تھوڑا سا چلتا رہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ورکر ہیں, جو کام کرتے ہیں, جو یہاں سارا مہینہ کماتے ہیں اور پھر ان کے گھروں کے جو ہے وہ چولہے جلتے ہیں. جاتے جاتے گورنمنٹ کو اور انتظامیہ کو, اسپیشلی ان لوگوں کو, گورنمنٹ اور انتظامیہ کے ان لوگوں کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہال کھول گیا تو کووڈ-19 پھیل جائے گا, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, گورنمنٹ اور انتظامیہ سب کو یہی میسج ہے کہ جیسے گورنمنٹ بیٹھ کے ہمارے ساتھ ایس او پیز ڈیزائن کرتی ہے, میں نہیں سمجھتا کسی طرح بھی کووڈ کے پھیلنے کے چانسز ہیں. جی, کووڈ پھیلنے کے چانسز تب ہوتے ہیں جب ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم ایس او پیز پہ عمل کریں گے ایز پر ڈیزائن بائی دا گورنمنٹ. جی, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا خطرہ ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ, جس طرح ہم گورنمنٹ کے ساتھ ڈے فرسٹ سے کوآپریٹ ہمارے ساتھ بیٹھیں, کوآپریٹ کریں, جیسے وہ سمجھتے ہیں, جس طرح وہ بہتر سے ہیلتھ سیکٹر جس طرح ڈیزائن کرتا ہے, ہم ہر طرح کے لیے تیار ہیں. ناظرین, رانا صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر شادی کے لیے نہیں اجازت دی جا سکتی حکومت کی طرف سے, یا پریشر ہے, یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کووڈ-19 پھیل جائے گا شادی میں آنے والے لوگوں کی وجہ سے, تو اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں جن کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے, کیونکہ شادی ہال جب تک مکمل طور پر بند ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ویٹر جو پورے ملک میں ہیں, بہت سارے وہ جو لکڑی جلانے والے ہیں, یا وہ لوگ جو گیس سلنڈر سے اٹیچ ہیں, یا اسی طرح گوشت والے جو ہیں, روٹیاں بنانے والے جو ہیں, وہ سب لوگ بے روزگار ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا ہے کہ ان کی وہ بڑے پریشان ہیں کہ ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ جب باقی بزنس کھول دیے گئے ہیں تو کوشش کی جانی چاہیے کہ شادی ہالوں کو بھی محدود پیمانے پر ہی صحیح مگر کھول دیا جائے, تاکہ یہ جو وائنڈ اپ ہوا ہے پورا کام, جس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہیں, اس بے روزگاری کی شرح میں تھوڑی سی کمی آئے اور لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کے گھروں کے چولہے جلیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.